علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیں، تھوڑی بڑھائیں جو یہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم آغاز وحی کے بعد اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام پر اولین اسلام لانے والے جو لوگ تھے ان کا ہم نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خوش نصیب افراد تھے جو سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے۔ یہاں پر ایک چیز جس کا ذکر سیرت نگاروں نے کیا ہے وہ یہ کہ آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی اتری ان میں سب سے پہلی آیات کون سی تھی؟ جو سب سے زیادہ مشہور و معروف روایت ہے وہ یہی ہے کہ آقا نامدار پر اترنے والی وحی کا جو آغاز ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ان آیات کے ساتھ ہوا۔ پھر درمیان میں ایک عرصہ گزرا جس کو فترت وحی کہتے ہیں، یعنی وحی کے درمیان ایک وقفہ آ گیا۔ اب وہ وقفہ کتنی مدت کا تھا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ چند دن کا تھا، بعض نے چند ہفتوں کا کہا اور بعض نے چند مہینوں کا بھی کہا۔ اس وقفے کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی سورہ المدثر کی آیات، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اٹھئے، فانذر اور لوگوں کو ان کے رب سے ڈرائیے، وربک فکبر اور آپ اپنے رب کے نام کو بلند کیجئے، وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے، والرجز فہجر اور جس طرح پہلے آپ پالیدی اور بتوں سے دور رہے ہیں ایسے آئندہ بھی ان سے دور رہیے۔ یہ وہ وحی تھی جس کے حکم آنے کے بعد آقا نامدار نے لوگوں کے اندر دعوت دین کا آغاز کر دیا اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرانے اور اللہ کی طرف بلانے کی دعوت کا آغاز کیا۔ اس پر ایک تیسری روایت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہوا اس کے بعد سورہ مدثر اتری۔ بعد ازاں آقا نامدار کی طبیعت کچھ علیل ہوئی، آپ بیمار ہوئے اور وہ جو قیام اللیل آپ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد اور قیام اللیل پڑھا کرتے تھے، طبیعت کی خرابی اور بیماری کی وجہ سے آپ چند دن تک نہ پڑھ سکے۔ تو کچھ جو آپ کے پڑوس کے لوگ تھے، خاص طور پہ اشارہ بعض سیرت نگاروں کا ابو لہب کے گھر والوں کی طرف ہے، ام جمیلہ کی طرف ہے، اس نے معاذ اللہ یہ جملہ کہا کہ جو شیطان استغفر اللہ ان کے پاس آیا کرتا تھا لگتا ہے وہ ان سے ناراض ہو گیا، اب وہ نہیں آ رہا ہے، یہ رات کو کھڑے ہو کر اب وہ تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اس پر آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کے دل پر کیا تکلیف گزری ہوگی یہ تانا سن کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سورہ والضحیٰ اتاری تھی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے حبیب قسم ہے وقت چاشت کی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ وقت چاشت سے مراد اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرہ انور کو لیا کہ قسم ہے آپ کے چہرہ انور کی جو اس طرح روشن و چمکدار ہے جس طرح چاش کے وقت کا سورج روشن ہوا کرتا ہے، اور قسم ہے آپ کی زلف عنبری کی، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا نہ اس نے آپ کو چھوڑا۔ یہ تیسری صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم پر اتاری۔ اب اس ترتیب سے آپ ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی والی آیات، پھر یا ایھا المدثر والی آیات، اور پھر یہ آیات ہیں سورہ والضحیٰ کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور آخری بات یہ کہ سب سے پہلا حکم جو اللہ پاک کی طرف سے حضور کو آیا وہ حکم نماز تھا۔ اگرچہ اس وقت یہ 5
نمازیں نہیں تھیں، صرف 2 ہی نمازیں تھیں، ایک سورج نکلنے کے بعد اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ صرف 2 نمازیں تھیں۔ اور آقا نامدار نے کوئی نماز بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھی۔ جبرائیل امین آقا نامدار کے پاس آئے، حضور کو ایک وادی میں لے کر گئے، انہوں نے ایک جگہ اپنے ہاتھ کو مار کر چشمہ جاری کیا، وہاں سے پانی نکالا اور پانی لے کر پہلے خود وضو کیا حضور کے سامنے اور پھر حضور کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح جبرائیل امین نے حکم الہی سے آقا نامدار علیہ السلام کو وضو کرنے کا اور نماز جو پڑھنی تھی وہ طریقہ آقا نامدار کو تعلیم کیا۔ اور پھر دوسرے دن پھر جبرائیل امین آئے اور انہوں نے حضور کو وضو کرتے بھی دیکھا اور نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، تاکہ وہ جو طریقہ سکھایا گیا ہے اس کو مکمل طور پر دیکھ لیا جائے۔ تو آقا نامدار علیہ السلام کے اوپر اترنے والا جو پہلا حکم تھا اس کا تعلق نماز کے ساتھ تھا۔ ہم اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا نامدار کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔